آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روزہ ٹوٹنے کے جدید ترین مسائل۔ یہ خالصتاً علمی موضوع ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ایک خالصتاً علمی شخصیت، حضرت مولانا مفتی حسین خلیل خیل صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ الحدیث ہیں اور سینئر ترین مفتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بینک اسلامی کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اور فقہ پر آپ کی ایک تحقیقی کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے، اس کا نام ہے آسان فقہ المعاملات۔ مفتی صاحب، اسٹوڈیو آنے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ آج جو آپ سے سوالات ہوں گے ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کچھ رہنما اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سوال بہت ہی بنیادی نوعیت کا ہے، اہم ہے۔ اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے سالو کر سکیں تو جتنے بھی مسائل ہیں روزہ کے ٹوٹ جانے یا فاسد ہو جانے کے حوالے سے، تو وہ مسائل سمجھنا پھر آسان ہو جائے گا۔ جی، اس حوالے سے 3 بڑی اہم باتیں ہیں اور اصول ہیں۔ جی، پہلا اصول تو صحیح مسلم کی ایک روایت سے ماخوذ ہے، جی، اور وہ یہ ہے کہ بھول کر اگر کوئی کچھ کھا پی جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو روزہ کا ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس شخص کو جس نے کچھ بھی نہیں کھایا، جی، کیونکہ یہ ایک شریعت کا اصول ہے اور حدیث کے الفاظ بھی ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ جو چیز بھول سے ہو جائے تو انسان اس کا مکلف نہیں رہتا۔ تو اگر کسی کو روزہ ہونے کی کیفیت ہی یاد نہیں ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں روزہ دار ہوں، تو اس حالت میں یہ جو کچھ بھی کرے ان اعمال میں سے جو روزہ کو عام حالات میں خراب کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے کہ کھانا ہے، پینا ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ازدواجی تعلقات بھی اگر کسی نے قائم کی اور اس کو یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، لیکن اس میں ذرا ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ ایک بھول ہے اور ایک غلطی ہے۔ جی، تو فقہی حوالے سے ان دونوں میں فرق ہے۔ بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا صائم ہونا، روزے سے ہونا ہی یاد نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک عام حالت میں ہوں، تو یہ بھول کی کیفیت ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جس سے روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ ایک غلطی ہوتی ہے کہ آدمی کو یاد تو ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن جس وقت وہ کام کر رہا ہے وہ بلا قصد و ارادہ اس سے ہو گیا۔ مثلاً ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور وہ منہ میں یا ناک میں پانی ڈال رہا ہے اور اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن غلطی سے پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے بارش میں اور اس کو یاد ہے کہ روزے سے ہو، لیکن بارش کا قطرہ منہ میں گرتا ہے اور اس کو وہ نگل لیتا ہے، غیر اختیاری طور پر خود بخود نگل جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو غلطی کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ جو سنگین حکم ہے کفارے کا، جی، جو ایک جان بوجھ کر جرم کرنے کی وجہ سے لاگو ہوتا ہے، وہ حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا، البتہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر غلطی سے کچھ کھا پی لے۔ تو یہ ایک اہم فرق ہے کہ نسیان الگ چیز ہے اور خطا اور غلطی الگ چیز ہے۔ جی، حدیث میں جس کا حکم دیا گیا ہے کہ میری امت سے یہ دونوں چیزیں مرتفع ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا گناہ مرتفع ہے۔ تو اس صورت میں بھی گناہ تو نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ جو غلطی والی صورت ہے۔ تو پہلا اصول تو یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جس سے جو انسان کا نظام انہضام ہے اس میں ایسی چیز پہنچ جائے جو خواہ انسان کی عام غذاؤں میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، لیکن اس نظام تک وہ پہنچ جائے، جس کو جوف کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں۔ پھر جوف کا معنی معدہ۔ ہاں، جوف کا ایک معنی تو معدہ ہے، اور معدہ ظاہر ہے کہ کوئی پورا ایک نظام انہضام ہے، تو اس کو بھی تو جوف کہا جاتا ہے، لیکن فقہاء نے اس تعبیر میں تھوڑی سی وسعت کی ہے، اور جو دماغ کا جوف ہے جس میں دماغ پڑا ہوا ہے اس کو بھی جوف معتبر میں شامل مانا ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی چیز پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جوف تک پہنچنا ہے، لیکن یہ جوف تک جو پہنچنا ہے یہ منفذ معتبر کے ذریعے سے ہو، جس کو مخارق اصلیہ بھی کہتے ہیں، منافذ اصلیہ، یعنی ایسی
جگہ جو اللہ نے انسان کے بدن میں بنائی ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس جگہ تک چیزیں پہنچائے، تو اس نظام اور اس ذریعے سے اور اس طریقے سے جب چیز پہنچے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی نے منہ میں چیز ڈالی اور حلق کے ذریعے پہنچی، ناک میں ڈالی اور پھر حلق تک پہنچ گئی، یا دماغ کے جوب میں کوئی چیز پہنچی، یا جو انسان کا پیچھے کا راستہ ہے اس کے ذریعے سے اندر کوئی چیز پہنچی، اور اس اندر کی مقدار فقہا نے یہ کی ہے کہ موضع حقنہ، کہ جہاں جب ڈاکٹر کوئی دوائی رکھتے ہیں تو اس جگہ تک جہاں تک دوائی پہنچاتے ہیں وہاں تک کوئی چیز پہنچ جائے۔ تو یہ 3-4 راستے ہیں منافذ اصلیہ کے۔ جی، اگر اس کے ذریعے سے کوئی چیز پہنچے گی، یعنی یہاں تک جب چیز پہنچے گی تو روزہ ٹوٹ جانے کا حکم لگایا جائے گا۔ پھر یہ آگے ایک الگ تفصیل ہوگی کہ اگر وہ چیز ایسی ہے جو انسان کی غذا یا دوا میں شامل ہے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے جو عام انسانی غذا کا نہیں ہے، جیسے کہ مٹی کسی نے کھا لی، اور مٹی بھی وہ ہے جو لوگ نہیں کھاتے عام طور پر، کیونکہ آج کل کچھ ایسی مٹی آئی ہے جس کو لوگ غذا کے یا دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو وہ پھر دوسری کیٹیگری میں جائیں گے۔ کسی نے کنکر منہ میں ڈال کر نگل لی، جی، تو چونکہ یہ نظام انہضام تک چیز پہنچی ہے تو روزہ ٹوٹ تو جائے گا، لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا۔ تو ایک الگ اصول ہے، لیکن یہ ہے۔ اب اس اصول کو لے کر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے انجیکشن لگایا ہے اور انجیکشن کے تھرو کوئی دوا اس کے بدن میں پہنچی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے غسل کیا ہے اور مسامات کے ذریعے سے ٹھنڈک اس کے بدن میں پہنچ گئی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے سر پر تیل لگایا ہے اور وہ اندر پہنچ گیا ہے، اس طرح کوئی دوا ایسی ہے کہ جلد پر لگائی ہے اور اس کے اثرات اندر تک پہنچ گئے، تو ایسی چیزیں جتنی بھی ہے چونکہ وہ مسامات کے ذریعے سے پہنچتی ہے، اور جو اصل سوراخ اللہ نے ان جگہ تک پہنچنے کے رکھے ہے اس کے ذریعے نہیں پہنچتی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ایک دوسرا اصول ہے کہ جو منافذ ہے اس کے ذریعے سے چیز پہنچے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اب اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ قدیم فقہی کتابوں میں منافذ کی تعداد بہت زیادہ بتائی گئی ہے۔ مثلاً کان میں کوئی دوا ڈالی جائے یا پانی ڈالا جائے تو اس کو بھی روزہ ٹوٹنے کا سبب بتایا گیا ہے۔ جی، اس طریقے سے سامنے کی جو شرمگاہ ہے مرد کی یا عورت کی، اس میں کوئی دوا وغیرہ ڈالی جائے تو اس کو بھی مانا گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آئی ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق فقہ سے بذات خود نہیں ہے بلکہ یہ طبی مسئلہ ہے، اور جیسے کہ علامہ ابن حمام کی تصریح ہے کہ وَلَوِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ تَشْرِيعِ هَذَا الْعُضْوِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا، اس طرح کچھ ان کا فرمان ہے کہ اگر اس چیز کی حقیقی کیفیت واضح ہو جائے کہ معدے تک اس کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے تو پھر اختلاف نہیں رہے گا۔ تو چونکہ آج کل ہر چیز میں تحقیق ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی ڈاکٹر حضرات نے اور ایسی تحقیق جو مشاہدے پر مبنی ہے کی ہے، تو اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کان میں جب وہ صحیح سلامت ہو، پردے میں سوراخ نہ ہو، تو کان میں اور حلق میں اور معدے میں کوئی آپس میں رسائی کا راستہ نہیں ہے، یہ بالکل الگ الگ اعضاء ہے۔ اس طریقے سے مثانہ ہے اور معدہ ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، لہٰذا شرمگاہ میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے تو اس اصول کے تحت پھر وہ جوف میں پہنچا ہوا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو کیسے پہنچے گا۔ تو اس طریقے سے کچھ جدید مسائل بھی آئے ہیں، لیکن وہ جدید ہونا اس کا صورت واقعہ کے منقح اور واضح ہونے سے ہوا ہے۔ حکم تو وہی ہے جو قرآن و حدیث میں اور قدیم فقہ میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا اس اصول کی روح سے یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ کان میں اگر کسی نے دوا ڈالی ہے یا پانی اس میں پہنچا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ناک میں اگر کوئی چیز گئی ہے تو ناک کا چونکہ ایک براہ راست راستہ ہے تو اس سے چیز روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ پھر الگ تفصیل ہوگی کہ کس صورت میں قضا ہے، کس میں کفارہ ہے۔ آنکھ کے بارے میں چونکہ حدیث میں صراحتاً یہ بات آئی ہے کہ سرما لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزے میں بھی وہ سرما اسمت سرما استعمال فرماتے تھے، جی، اور سرما کا اثر پھر حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے، یا اگر کوئی دوا آنکھ میں ڈالی جائے تو وہ بھی حلق میں پہنچتی ہے، بعض اوقات محسوس ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ نص موجود ہے، اور دوسری طرف یہ ایک اصول بھی ہم نے
سن لیا کہ جو منافذ اصلیہ ہے اس کے ذریعے سے پہنچنا ضروری ہے. جی. تو آنکھ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو اس کا اگر ذائقہ حلق میں محسوس بھی ہو تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ایک تو نص سے ثابت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسامات کے ذریعے گوئے کہ چیز پہنچتی ہے. جی. کوئی حقیقی براہ راست کوئی راستہ نہیں ہے جس سے یہ چیزیں پہنچتی ہوں. تو یہ ایک دوسرا اصول ہے جو بہت اہم ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب آدمی حلق میں کوئی چیز لے جائے اور وہ اپنے اختیار سے لے جائے اور ایسی صورتحال ہو جس سے بچنا بچانا ممکن ہو لیکن آدمی احتیاط نہ کرے. جی. مثلاً آدمی سگریٹ پیے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز اپنے اختیار سے اندر لے جاتا ہے. کوئی خوشبو سلگائے اور اس کا جو وہ ہے دعا ہے وہ اندر باقاعدہ کھینچ لے اور لے جائے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک آدمی اگر سڑک پر جا رہا ہے اور گرد و غبار ہے اور بے اختیار کوئی چیز اندر گئی ہے، یہ ایک آدمی تمباکو کوٹ رہا ہے اور آس پاس ماحول اس کی وجہ سے ایسا بن گیا ہے کہ کچھ ذرات ہے اور وہ اندر چلے گئے بے اختیار. یہ آدمی ایسے کمرے میں گیا ہے جہاں دعا ہے اور بے اختیار دعا چلا گیا تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس صورت میں ٹوٹتا ہے جس چیز سے بچنا بچانا ممکن ہو اور آدمی احتیاط نہ کرے. تو یہ بھی ایک اہم اصول ہے. اور ایک اہم اصول یہ ہے جو حدیث کے الفاظ بھی ہے کہ الفطر مما دخل لا مما خرج، کہ روزہ ٹوٹنے کا حکم بدن میں جو چیز داخل ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے، بدن سے جو چیز نکل جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہو سکتا. لہٰذا لوگ یہ پوچھتے کہ ہم نے خون دے دیا تو اس سے روزہ گیا یا نہیں گیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس طرح آدمی جب قے کرتا ہے اور وہ غیر اختیاری طور پر نکل جاتا ہے تو وہ بھی اس اصول کے تحت ہے. تو یہ بھی ایک اصول ہے. مفتی صاحب قے کی تو کچھ صورتیں ہیں نا، قے زیادہ آئے کم آئے، اس کی تھوڑی جی بس وہ تو آگے میں عرض کروں گا. جی. کیونکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ قضاء اور کفارے کا جو مسائل ہے. ٹھیک ہے. لیکن محض اس قے کا نکل جانا جو ہے یہ مفطر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ یہ اس ضابطے کے تحت آ رہا ہے کہ یہ بدن سے نکل تو جا رہا ہے لیکن اندر نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ان اصول کو اگر ہم لے لیں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. مثلاً انہیلر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا، تو چونکہ اس میں دوا کے ذرات بھی ہوتے ہیں اور وہ کم از کم حلق تک تو پہنچ جاتے ہیں. جی. اب حلق سے آگے وہ پیپڑوں میں پہنچے یا معدے میں پہنچے یہ برابر بات ہے، کیونکہ فقہاء نے یہ بات کی ہے کہ اصل تو معدہ ہے، نظام انہضام ہے، لیکن اس نظام انہضام کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حلق سے ہوتی ہے. اور حلق میں اللہ نے خاصیت ایسی رکھی ہے کہ یہاں جو چیز پہنچ جائے تو طبعی جو نظام ہے وہ ایسا ہے کہ اس چیز کو اندر ہی کی طرف لے جاتی ہے اور کھینچتی ہے. جی. تو حلق میں پہنچنا ہی کافی ہے. تو چونکہ انہیلر کے ذریعے سے دوا اندر حلق میں کم از کم یقینی طور پر پہنچ جاتی ہے تو آگے اس کو ہم اس کا مترادف ہی سمجھیں گے کہ وہ چیز معدے میں بھی پہنچ گئی. تو یہ ایک بات ہے. اس طریقے سے دل کی بیماری کے لیے ایک مشہور دوا ہے، گولی ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے. جی. جی. تو اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں. تو اس گولی کے اثرات کا دل تک پہنچنا یہ روزے کے منافی نہیں ہے. البتہ اگر حلق تک وہ گولی کے اجزاء پہنچے اور پھر وہ نیچے جائے تو ایک الگ بات ہو جائے گی. لیکن اس گولی کا وضع ہی اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ حلق کے ذریعے پہنچے، بلکہ یہ جو بنائی گئی ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ مسامات کے ذریعے سے اثر پہنچے. تو اگر وہ گولی کسی نے منہ میں رکھی ہے اور حلق میں بالکل بھی کچھ ذرات اس کے نہیں پہنچے اور مسامات کے ذریعے سے دل پر اثر انداز ہوئی ہے وہ دوائی، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اوپر جو ہم نے اصول طے کیا ہے منافذ کا، یہ اس اصول کے تحت نہیں آ رہا. تو یہ کچھ بنیادی اصول ہے، اگر اس کو ذہن نشین کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت مسائل کا سمجھنا آسان ہوگا. مفتی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جن صورتوں میں صرف قضا لازم آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جی، روزہ ٹوٹنے کے بعد یہ ایک دو اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس صورت میں قضا ہے، جس میں کفارہ ہے. جی. تو جس صورت میں صرف قضا کا لزوم کا حکم ہے تو وہ اصولی طور پر ایسی صورتیں ہیں جس میں انسان جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز اندر نہیں لے جاتا جو غذا یا دوا کے طور پر وہ بدن کے کام آتی ہے.
اور وہ نظام انہضام کا حصہ بن جاتی ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر کوئی عمل ہوتا ہے، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ اندر جانے سے اس کا تعلق بہرحال ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک بین بین کی کیفیت ہوتی ہے جی جس میں چیز اندر جاتی بھی ہے، لیکن وہ چیز ایسی نہیں ہوتی جو غذا یا دوا کے لیے بالعموم استعمال ہوتی ہے۔ اب اس اصولی بات کو اگر ہم اپلائی کر لیں تو مثلاً ایک قے کی صورت اس میں نکلتی ہے، تو قے اگر منہ بھر کر آدمی کر لے اور قصدن ہی کر لے تو اس میں چونکہ یہ بات غالب گمان کے تحت کہی جاتی ہے کہ قے کا کچھ حصہ ضرور واپس حلق میں جاتا ہے، جی تو اس اصول کے تحت کہ کچھ نہ کچھ اندر جاتا ہے اور اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں قضا کا حکم ہوگا، لیکن چونکہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو بدن کے لیے نافع ہو، جو بدن کا نظام انہضام کا تقاضا ہو، بلکہ ایک ردی چیز ہوتی ہے جس کو باہر نکالنا مقصود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کفارے کا حکم نہیں ہوگا، صرف قضا کا حکم ہوگا۔ جی اس طریقے سے اگر کسی کو قے بے اختیار آئی ہے لیکن اس نے اپنے اختیار سے کچھ حصہ اس کا لوٹایا ہے، اور وہ حصہ بالکل معمولی نہیں ہے بلکہ ایک چنے کی مقدار کے برابر ہے، اب ظاہر ہے کہ اندر آدمی یہ پیمائش تو نہیں کر سکتا، تو اس میں غالب گمان ہی کا اعتبار ہوگا کہ قے جو اس کو آئی ہے بے اختیار، تو اس کا جتنا حصہ اس نے لوٹایا ہے، اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ ایک چنے کی بقدر ہے تو پھر وہ اپنے روزے کو ٹوٹا ہوا سمجھے۔ اور یہاں بھی یہ اصول ہے کہ چونکہ ایسی چیز گئی ہے جو بنیادی طور پر غذا کی چیز نہیں ہے تو اس سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن چیز چونکہ اندر گئی ہے تو روزہ ٹوٹنے کا حکم اس میں ہوگا۔ اب اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں، بے اختیار کچھ قے آئے اور واپس چلا جائے تو اس میں دونوں باتیں نہیں ہیں، لہٰذا اس صورت میں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، جی تو منہ بھر کر قے کے حوالے سے یہ دو صورتیں ہیں۔ اس طریقے سے ایک آدمی، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت منہ میں پانی ڈالا اور بے اختیار کچھ پانی چلا گیا، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ غلطی والی بات ہے، خطا والی بات ہے، نسیان والی بات نہیں ہے، تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ اپنی جان بوجھ کر اس نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کفارے کا حکم نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے کوئی ایسی چیز آدمی نے نگل لی جو غذا کی چیز نہیں ہے، مثلاً کنکری ہے، لوہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، غلطی سے اندر چلی گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ غذائی چیز نہیں ہے تو اس سے کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اندر چیز گئی ہے تو اندر جو چیز جائے وہ جو بھی چیز ہو، خواہ وہ انسان کے لیے مضر ہو، مفید ہو، غذا ہو، دوا ہو، جو بھی چیز ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی سحری کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رات کا حصہ باقی ہے جبکہ صبح صادق طلوع ہو چکا ہے، جی اور بعد میں اس پر یقین سے یہ بات واضح ہو جائے کہ جس وقت میں نے کھایا تھا تو وہ رات نہیں بلکہ دن کا حصہ تھا، تو چونکہ غلطی سے اس سے یہ کام ہوا ہے تو اس صورت میں بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ افطار کرتے وقت بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی اور افطار کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی قضا ہوگا، کفارہ نہیں۔ اس طریقے سے بھول کر کوئی چیز اس نے کھا لی تو ظاہر ہے اس سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کو علم نہیں تھا اور لا علمی میں، نا سمجھی میں اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور بعد میں پھر قصداً کھایا پیا، جی تو چونکہ یہ غلطی ایسی ہے جس کی لاجیکل گنجائش ہے کہ ایسی غلطی انسان کو لگے، لہٰذا فقہاء نے اس کا اعتبار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارے کا حکم نہیں ہوگا۔ جی اس طریقے سے ایک آدمی نے قے کر لی مثلاً، جی جس کی بات ابھی ہم نے کی، اور قے کی وہ صورت ہے جو جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلاً جان بوجھ کر قے کی لیکن جی منہ بھر کر نہیں ہے، یا منہ بھر کر قے ہوئی ہے لیکن بے اختیار ہوئی ہے اور اس نے کچھ لوٹائے بھی نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اور عام ایک بات سنی تھی کہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو انہوں نے مفسد سمجھ لیا اور پھر کھا پی بھی لیا، تو یہ کھانا پینا اگرچہ قصد اور ارادے کے ساتھ اس نے کیا ہے لیکن اس کے پیچھے غلط فہمی موجود ہے، اور جو لاجیکل بھی ہے کہ جب ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر جانے کا امکان ہے تو سمجھ سکتے آدمی کہ اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، مطلب اس غلطی میں معقولیت ہے کچھ نہ کچھ، تو اس لیے اس صورت میں بھی قضا ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غلطی کسی نے ایسی کر لی جس میں کوئی لاجک اور معقولیت بالکل بھی نہ ہو، جیسے کسی نے حجامہ کروایا ہے بدن کے کسی حصے پر،
تو ظاہر ہے اس میں چیز نکلی ہے، اندر گئی تو نہیں ہے، تو اس میں یہ سمجھنا کہ یہ روزہ فاسد ہونے کا سبب ہے، یہ بہت ہی بعید ہے، جی جس کی کوئی تک نہیں بنتی مطلب۔ تو اگر اس کو کسی نے مفسد سمجھ لیا اور پھر کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ تو یہ ایک اصول ہوا کہ جس غلط فہمی میں آدمی مبتلا ہے، جس کی وجہ سے وہ روزہ کھا رہا ہے، تو اس غلط فہمی کی کوئی لاجیکل گنجائش ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر صرف قضا ہوگی اس کے اوپر، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے، کیونکہ شریعت میں بہت زیادہ بھولے بننے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسی غلطی کرے جس کا کوئی مطلب ریلیونٹ ہی نہ ہو، جس کا کوئی امکان ہی نہ بنتا ہو۔ تو یہ ایک چند صورتیں تھیں۔ مفتی صاحب، ابھی تو آپ نے یہ بتایا نا کہ جن صورتوں میں قضا لازم ہے، جن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جی، قضا اور کفارہ چونکہ یہ بہت سنگین سزا ہے، جس میں آپ وہ روزہ بھی قضا کر لیتے ہیں جو آپ نے نہیں رکھا، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کفارہ بھی دیتے ہیں جو بہت سخت حکم ہے، تو اس کے لیے جرم کی نوعیت بھی سخت ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں ساری باتیں جمع ہوں کہ جان بوجھ کر آدمی کام کرے، کوئی غلطی نہ ہو، اور نسیان کی صورت بھی نہ ہو، پھر غلطی ایسی کرے جو واقعتاً کھانے پینے کی صورت عام طور پر ہو، یعنی ایسی چیز وہ اندر لے جائے معدے میں جو عام طور پر علاج یا غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور مزید یہ ہے کہ حلق تک پہنچائے وہ چیز، اس میں کوئی شک کی بات بھی نہ ہو، یا ازدواجی تعلقات قائم کرے اور اس کو یاد بھی ہے کہ روزے سے ہوں، اور ازدواجی تعلقات بھی ایسا قائم کرے کہ فزیکلی جو طریقے ہوتے ہیں وہ مطلب یہ کہ عورت تک رسائی اور پھر دخول وغیرہ کے جو معاملات ہیں، اگر صرف باہر سے مباشرت کی وجہ سے کسی کا انزال ہو جائے تو اس سے بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جرم ناقص ہے۔ تو مکمل مجامعات کی صورت ہو، خواہ وہ جس بھی راستے میں ہو، باقی یہ ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے کی صورت ہے تو اس صورت میں پھر کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ البتہ پھر اس پر کوئی مزید معیار نہیں ہے کہ زیادہ مقدار میں کھائے یا کم مقدار میں کھائے، بس اتنی بات یقینی ہونا کہ حلق تک وہ چیز پہنچی ہو جو اس نے اپنے اختیار سے لی ہے۔ اب حلق تک پہنچنا ہی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس بات کا مترادف ہے کہ وہ معدے تک ہی پہنچا ہوا شمار ہو، تو اس صورت میں پھر کفارہ لازم ہے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ویسے تو غلام آزاد کرنا سب سے پہلے درجے میں آتا ہے، لیکن اس کی صورت آج کل نہیں ہے، تو دو صورتیں بچتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی میں اگر گنجائش ہے، اس کی صحت ڈاکٹروں کے رائے کے مطابق اس کا متحمل ہے کہ وہ 2 مہینہ روزہ رکھ سکے، تو اس پر 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا لازم ہے۔ اور اگر اس کی صحت اس کا متحمل نہیں ہے اور یہ ماہر ڈاکٹروں کی رائے ہوں، تو پھر آدمی دوسرے متبادل پر جا سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانا بھی ہو سکتا ہے کہ صبح شام 2 وقت کھانا کھلائے باقاعدہ ان کو بلا کر دسترخوان پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1.25 کلو گندم ہر مسکین کو دے دے، یا اس کی قیمت ہر مسکین کو دے دے، اور 60 مساکین کی تعداد اس طریقے سے پوری کرے، تو یہ کفارے کی صورت ہوگی، اور یہ اس جرم کے اوپر لازم ہوگی جو سنگین نوعیت کا جرم ہو، جس میں ساری شرائط اور ساری جو چیزیں ہیں وہ پائی جائے۔ جی ٹھیک۔ مفتی صاحب، چوتھا یہ ہے کہ روزہ کس صورت میں مکروہ ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے فقہاء نے ایک مختصر جملہ فرمایا ہے کہ تعریض الصوم علی الفساد، کہ ایسی صورت ہو جس میں روزہ فاسد تو بالفعل اور آلریڈی نہ ہو، لیکن ایسی کیفیت میں انسان چلا جائے جس میں یہ امکان ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ مثلا منہ میں اگر کوئی چیز چبا رہا ہے اور اس میں یہ خدشہ ہے کہ اندر کچھ اجزاء اس کے چلے جائیں، یا مثلا منہ میں جو ہے نا وہ جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے وہ استعمال کر رہا ہے، یا چیونگم جو ذائقے والا ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور یہ خدشہ قوی ہے یا کافی امکان ہے کہ یہ چیز اندر جائے، تو ایسی جتنی بھی صورتیں ہیں، کھانا چکنا یا کوئی بھی ایسی چیز جو ذریعہ بن سکتا ہے روزے کے ٹوٹ جانے کا، تو ایسی تمام صورتیں اختیار کرنا مکروہ ہے۔ اس طریقے سے وہ صورت بھی مکروہ ہے جس میں آدمی مسامات کے ذریعے ہی کوئی چیز اندر لے جائے، لیکن وہ چیز ایسی ہو جو روزے کا اصل مقصد ہے کہ انسان کچھ مشقت میں، کچھ ابتلا میں آئے، اس پہ صبر کرے،
اور مجاہدہ کرے اس مقصد کو ختم کرنے والی ہوں، جیسے کہ طاقت کے ڈرپ چڑھائے یا گلوکوز وغیرہ کے، تو اگرچہ اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں پہلے اصول کی روح سے، لیکن چونکہ روزے کے مقصد کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اور انسان کو روزے میں جو دقت ہونی چاہیے، جو روزے کا مطلوب ہے، جو تقوی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے، وہ مقصد یہ ختم کر لیتا ہے اور ایک نارمل عام بن جاتا ہے، جیسے کہ روزے سے ہے نہیں ہے، تو کوئی احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، بھوک پیاس سب چیزوں کا۔ تو ایسے طریقے اختیار کرنا بھی مکروہ ہے جس میں روزہ اتنا آسان ہو جائے کہ محسوس ہی نہ ہو۔ مفتی صاحب ایک بات آ رہی تھی، آپ نے بتایا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر طاقت کا انجیکشن لگوا لیں، جیسے ہوتے ہیں کہ میتھو کے بال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف انجیکشن طاقت کے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں بس اس کا یہی ہے کہ اس سے روزہ مکروہ تو ہو جائے گا، اس لیے کہ روزے کے مقاصد میں اس نے خلل اندازی کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ ضابطے کے لحاظ سے اس نے طریقہ وہ نہیں اختیار کیا جو روزہ توڑنے کا ہے، تو روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مکروہ بہرحال ہو جائے گا۔ بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ روزہ کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے، کن صورتوں میں صرف قضا لازم آتی ہے، کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں ہیں، اور کن صورتوں میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ علمی ایک موضوع تھا، اس پر مفتی صاحب نے بڑی تفصیلی رہنمائی دی ہے۔